بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اللہ کے نام سے شروع جو بڑا مہربان نہایت رحم والا ہے۔ غلطی ہو جاتی ہے مگر جھوٹ اور دھوکہ غلطی نہیں ہوتے بلکہ اپنی مرضی سے کیے گئے عمل ہوتے ہیں۔ مقابلے کا پہلا میدان تمہارا اپنا نفس ہے، اس سے جنگ کر کے خود کو آزما لو کہ تم آزاد ہو یا غلام۔ جب آپ کا اچھا وقت آتا ہے نا تو وہ لوگ جو کبھی سیدھے منہ بات نہیں کرتے تھے آپ کا احساس کرتے ہوئے نظر آتے ہیں۔ سچ ہے مگر تلخ ہے۔ مایوس ہوتا وہ ہے جو اللہ پر یقین نہیں رکھتا، اور محروم وہ رہتا ہے جو اللہ کی نعمتوں کا شکر ادا نہیں کرتا۔ کچھ لوگوں کے لیے ہاتھ اٹھانے نہیں پڑتے، ان کے لیے دعا دل سے نکلتی ہے۔ بہت تکلیف دہ لمحہ وہ ہوتا ہے جب کچھ آپ کو اندر سے ختم کر رہا ہو اور آپ مسکرانے اور خوش رہنے کی اداکاری کر رہے ہوں۔ انسان جب اچھا سوچتا ہے تو اللہ خود سے ہی راستے بنا دیتا ہے اور مشکلیں آسان کر دیتا ہے۔ تمہارا رب جس چیز کو تمہارے قریب کر دے اس میں حکمت تلاش کرو، اور جس چیز کو تم سے دور کر دے اس پر صبر اختیار کرو۔ اللہ کے فیصلوں کو سمجھنا انسان کی عقل سے بالاتر ہے۔ اگر تم اللہ کے ہاں اپنی حیثیت جاننا چاہتے ہو تو یہ دیکھو کہ اس نے تمہیں کس کام میں لگا رکھا ہے۔ کتنا مشکل ہے زندگی کا یہ سفر۔ دل پہ لگی بات اگر بول دی جائے تو رشتے مر جاتے ہیں۔ یہ ممکن ہی نہیں کہ جو ہم دوسروں کے ساتھ کریں وہ ہمارے ساتھ نہ ہو۔ ہمیشہ مخلص رہیں۔ آپ کی موجودگی وقتی ہو سکتی ہے مگر کردار اور رویے دائمی اثرات چھوڑ جاتے ہیں۔ جو آپ کے ساتھ محبت کرتے ہیں وہ آپ کے اندر بستے ہیں۔ جن لوگوں نے اللہ کو چھوڑ کر دوسرے لوگوں کو اپنا مددگار بنا رکھا ہے ان کی مثال مکڑی جیسی ہے۔ وہ بھی ایک گھر بناتی ہے، سب سے کمزور گھر مکڑی کا ہوتا ہے۔ کاش یہ لوگ جانتے۔ دنیا میں سب سے تیز رفتار چیز دعا ہے جو دل سے زبان تک پہنچنے سے پہلے اللہ تعالیٰ کے ہاں پہنچ جاتی ہے۔ دنیا میں اگر کوئی اپنی جگہ بنانی ہے تو سب سے پہلے خوبصورت جگہ کسی کی سوچ میں رہنا، کسی کی دعا میں رہنا اور کسی کے دل میں رہنا ہے۔ جب معاملات تمہاری پہنچ سے دور نکل جائیں تو سب اللہ پر چھوڑ دو۔ وہ سب کچھ ایسا کرے گا کہ تم سوچ بھی نہیں سکتے۔ سورج کی شعاعیں کتنی تیز ہوتی ہیں مگر معمولی سے بادل اس کی روشنی کو روک دیتے ہیں۔ اسی طرح گناہ کتنے ہی زیادہ طاقتور کیوں نہ ہوں، ہر نماز انہیں روک دیتی ہے۔ جب آپ کا دل بغیر کسی وجہ کے اداس رہنے لگے تو سمجھ لیں آپ کی روح اللہ کا ذکر مانگ رہی ہے۔ دو چیزیں انسان کی کمزوری ظاہر کرتی ہیں، جہاں بولنا ہو وہاں خاموش رہنا، اور جہاں خاموش رہنا ہو وہاں بولنا۔ لوگوں سے یاد نہ کرنے کا شکوہ مت کریں، کیونکہ جو انسان اپنے رب کو بھول سکتا ہے وہ سب کو بھول سکتا ہے۔ اگر آپ حادثاتی طور پر کسی سے 2-4 کتابیں زیادہ پڑھ گئے ہیں تو ہضم کرنے کی کوشش کریں، دوسروں کا جینا حرام نہ کریں۔
کچھ رشتوں پر ہم بلا وجہ ناز کرنے لگ جاتے ہیں، بلکہ حقیقت میں وہ رشتہ ہی نہیں ہوتا، صرف ایک خواب اور ایک سیراب ہوتا ہے۔ ہر اس دوست پر بھروسہ کرو جو مشکل میں تمہارے کام آیا ہو۔ جب گناہوں کے باوجود اللہ تعالیٰ کی نعمتیں مسلسل تمہیں ملتی رہیں تو ہوشیار ہو جانا کہ تمہارا حساب قریب اور سخت ترین ہے۔ جب تمہیں کوئی تحفہ دیا جائے تو اس سے بہتر واپس کرو، اور جب کوئی نعمت دی جائے تو اس سے بڑھ کر اس کا بدلہ دو۔ خاموشی ایک عظیم نعمت ہے، خاص طور پر اس وقت جب اختلاف زیادہ ہوں، آوازیں بلند ہوں، علم کی کمی ہو اور دلیل کی کوئی اوقات نہ ہو۔ ہمیشہ اخلاق سے بات کرو، کیونکہ انسان پر سب سے زیادہ مصیبتیں اس کی اپنی زبان کی وجہ سے آتی ہیں۔ مصیبت میں ہو تو کبھی یہ نہ سوچو کہ کون سا دوست کام آئے گا، بلکہ یہ سوچو کہ اب کون سا دوست چھوڑ کر جائے گا۔ اگر کوئی تم سے بھلائی کی امید رکھے تو اسے مایوس مت کرو، کیونکہ لوگوں کی ضرورتوں کا تم سے وابستہ ہونا تم پر اللہ کا خاص کرم ہونے کی نشانی ہے۔ تمام تعریفیں اس ذات کے لیے ہیں کہ وہ جسے توڑے اسے کوئی جوڑ نہیں سکتا، اور وہ جسے جوڑے اسے سارے توڑنے والے مل کر توڑ نہیں سکتے۔ جب باپ اس جہان فانی سے چلا جاتا ہے تو 3 چیزیں ہمیشہ کے لیے ختم ہو جاتی ہیں۔ شفقت والا ہاتھ سر سے اٹھ جاتا ہے، زمانے کی توہینوں سے بچانا، کیونکہ باپ وہ واحد رشتہ ہوتا ہے جو خود کتنی ہی مصیبت میں کیوں نہ ہو اولاد پر آنچ نہیں آنے دیتا۔ جب تک باپ زندہ ہو کبھی محسوس نہیں ہوتا کہ کہاں سے کتنی مشکل سے کما کر لایا ہے۔ جب چلا جائے اولاد دھکے کھاتی ہے تو باپ کی کمی محسوس ہوتی ہے۔ منفی سوچ رکھنے والوں کو آپ جتنا کم جواب دیں گے آپ کی زندگی میں سکون اتنا ہی زیادہ ہوگا۔ لذتوں کا جسم سے تعلق ہوتا ہے اور خوشیوں کا روح سے۔ دنیا کا سب سے بڑا انصاف یہ ہے کہ یہاں گناہ کے متلاشی کو گناہ اور فضل کے متلاشی کو فضل ملتا ہے۔ لذتیں وقتی اور ہنگامی ہوتی ہیں، لیکن مسرت و شادمانیاں مستقل ہوتی ہیں۔ دل اگر غلط جگہ لگ جائے تو اسے ٹوٹنا ہی ہوتا ہے، اس لیے کچھ رکاوٹیں اللہ ہماری حفاظت کے لیے ہی رکھتا ہے۔